السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈسکوری فورس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک سیر کرانے جا رہے ہیں جہاں پر جانا پوری دنیا کا خواب ہے۔ یہ ملک ہے اٹلی۔ اٹلی یورپ کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اٹلی کا دارالحکومت روم حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 753 سال پہلے دریافت کیا گیا تھا۔ اٹالین پاستا دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اٹلی میں سب سے پہلے پیزا 1860 میں بنایا گیا تھا اور پیزا اٹلی کی ایجاد ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی آئس کریم کون 1896 میں ایک اٹالین نے بنائی تھی جو امریکہ میں سیل ہو گیا تھا۔ 1088 میں دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی آف بولونیا اٹلی میں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اٹلی کی یونیورسٹی آف روم کا شمار بھی دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ یہ یونیورسٹی 1303 میں بنائی گئی تھی اور یہ یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں 1,50,000 اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اٹلی میں 17 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں بہت سے ہوٹل میں 17واں فلور نہیں ہوتا۔ یورپ کی سب سے اونچی پہاڑی اٹلی میں ہے۔ تقریباً 5 کروڑ لوگ ہر سال پوری دنیا سے اٹلی کی سیر کرتے ہیں اور ٹورازم اٹلی کے لیے 63% ریونیوز پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی بیٹری 1799 میں الیسانڈرو وولٹا نے بنائی تھی۔ انگلینڈ نے اٹلی میں 18ویں صدی کے آخر میں فٹ بال متعارف کرا۔ 1454 میں اٹلی کے مشہور ماروسٹیکا میں شطرنج کھیلی گئی اور اس گیم میں جیتنے والے کھلاڑی کو خوبصورت لڑکی انعام میں ملتی تھی۔ اٹلی 3 مرتبہ اولمپک گیمز کی میزبانی کر چکا ہے۔ 1960، 1956 اور 2006 میں اٹلی دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جہاں بچے پیدا کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ اس وجہ سے وہاں کی حکومت نے ان کپل کے لیے بہت سی سہولیات کا اعلان کیا ہے جن کے ایک سے زیادہ بچے ہیں۔ پورے یورپ میں سب سے زیادہ زلزلے اٹلی میں آتے ہیں۔ یہاں 1693 میں اتنا خطرناک زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ اٹلی آبادی کے لحاظ سے یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے۔ گیلیلیو ایک اٹالین سائنسدان تھا جس نے دعویٰ کیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتی ہے۔ اس دعوے کی وجہ سے کیتھولک چرچ نے اس کے گھر میں ہی قید کر دیا تھا۔ لیونارڈو دنیا کا ایک ایسا سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ دنیا گول ہے۔ پیانو اور تھرمامیٹر بھی سب سے پہلے اٹلی نے ایجاد کیے۔ پہلا تھرمامیٹر 1612 میں اٹلی میں بنایا گیا تھا۔ قوم پرست رہنماؤں کا نظریہ یہ تھا کہ اٹلی کو متحد ہونے کے بعد دوسرے یورپی ملکوں کی طرح اپنی نو آبادیاں بنانا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ریاست کو عوامی فلاح و بہبود کے بجائے دوسرے ملکوں میں فتوحات کرنی چاہیے تاکہ وہ رومی عہد کی شان و شوکت واپس لا سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایتھوپیا پر حملہ کیا لیکن ایڈوس کی جنگ میں جو 1896 میں ہوئی اس میں اٹلی کو شکست ہوئی۔ پھر اٹلی نے لیبیا پر 1911 میں حملہ کیا جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ اٹلی نے کوشش کی کہ وہ اپنے بے روزگار مزدور کسانوں کو زمینیں دے کر یہاں آباد کرے مگر یہ زمینیں بنجر تھی جنہیں کاشت کے قابل بنانے کے لیے بڑی محنت درکار تھی۔ اس لیے اٹلی کے ورکرز یہاں ٹکنے کی بجائے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے۔ جنوب کے مقابلے میں شمالی علاقوں میں صنعتی ترقی ہوئی جس کی وجہ سے ورکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وائٹ کلر ورکر اور دوسرے بلیو کلر ورکر۔ وائٹ کلر ورکرز کا تعلق فیکٹری کے انتظامیہ سے تھا۔ ان کی تنخواہیں اچھی تھی اس لیے وہ زندگی کی سہولتیں حاصل کرتے تھے جبکہ بلیو کلر ورکرز اپنی محنت کے باوجود مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ اسی دوران قوم پرست تحریکوں کے ساتھ ساتھ سوشلسٹ اور کمیونسٹ تحریکیں ابھری جنہوں نے عوام کو ان کے حقوق کا احساس دلایا۔ اٹلی میں کیتھولک فرقے کی اکثریت ہے۔ اس نے سب سیاست میں حصہ لے کر مذہب کو استعمال کیا ہے۔ اٹلی کا علیمہ یہ ہے کہ اس نے ماضی میں رومی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پھر عہد وسطی میں نشست الثانیہ کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی۔ اس نے بڑے دانشور، مفکرین اور عالم پیدا کیے لیکن اس کا معاشرہ تنزل کا شکار ہوتا رہا اور یہ یورپ کا پسماندہ ملک ہو گیا۔ اٹلی کے عام لوگوں کے بارے میں یورپی لوگوں کی رائے منفی ہے۔ وہ انہیں بزدل، کام چور، سست اور کاہل سمجھتے ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے اور وہ یہ ہے جس کے مطابق یہ لوگ اپنے آپ کو ڈسپلن، قانون اور سیاسی پابندیوں سے آزاد سمجھتے ہیں اور بے فکری کی زندگی اپنا نصب العین سمجھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔